اور جا کر کے اصحاب صفہ کو بلایا اور دوڑتا ہوا آیا، آ کر کے دائیں طرف بیٹھ گیا اور سارے صحابہ آگے بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ تم دائیں طرف کیوں بیٹھے؟ فرمایا اللہ کے نبی کے یہاں جب کوئی چیز تقسیم ہوتی تھی تو دائیں جانب سے تقسیم ہوتی تھی، میں نے سوچا جب دودھ تقسیم ہوگا تو پہلے دائیں والے کو ملے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ کے بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جب آ کے بیٹھ گئے، سارے طلبہ جب آ کے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو جا، ہائے ہائے اب تو امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے کھڑا کیا گیا ہے دودھ پلانے کے لیے اور پلانے والے کے لیے بعد میں کچھ بچے یا نہ بچے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا، ایک صحابی کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، دوسرے کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، تیسرے کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، چوتھے اور پانچویں کو پلایا، چھٹے اور ساتویں کو پلایا، یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ایک صحابہ کو میں نے وہ دودھ کا پیالہ پلایا، لیکن دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی۔ جب سب نے پیٹ بھر کے پی لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے پیٹ کے رگ و ریزہ میں دودھ پہنچ چکا ہے، اب اس پیٹ میں دودھ پینے کی طاقت نہیں ہے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے ساری امت کو یہ پیغام دیا تھا، فرمایا ابو ہریرہ تم نے کب سے سوچنا شروع کر دیا کہ پیٹ دودھ سے بھرا جاتا ہے؟ نہیں ابو ہریرہ نہیں، پیٹ بھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں اس طرح سے ایمان بنایا گیا اور اس طرح سے صحابہ کو تیار کیا گیا، اور یہ صحابہ کہاں تیار ہوئے؟ اصحاب صفہ میں تیار ہوئے۔ آج اگر کوئی مدرسے والا زکوٰۃ لینے کے لیے آ جائے تو لوگ اسے برا کہتے ہیں بھکاری آ گیا، یہ بھکاری پن انہوں نے استعمال کر لیا۔ کسی سے کہا جائے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دو، وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کو بھکاری نہیں بنانا تھا۔ اگر زکوٰۃ جمع کرنا بھکاری پن ہے تو دنیا والوں سن لو، تم لاکھ مرتبہ ہمیں بھکاری کہو، ہم اسے محمد عربی کی سنت سمجھ کر کے کل بھی کرتے رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اس عمل کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے۔ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، اسے بلایا گیا، اسے کہا کہ آپ کی ملکیت کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کٹورا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کٹورا میرے پاس لاؤ، اور کیا ملکیت ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چادر ہے جسے میں اوڑھتا ہوں، اور ایک کٹورا ہے جس میں بھیک مانگ کر کے کھاتا ہوں۔ فرمایا
कई लाख रुपए जमा है, लेकिन पढ़ने वाला कोई तलबा मौजूद नहीं है। हम खिलाए तो खिलाए किसे, पढ़ाए तो पढ़ाए किसे? किसने उम्मत का ये हाल किया? हम लोगों ने हाल किया। हम है कुरान के मुजरिम, हम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम। हमने गैरों की पटियां पढ़ी, उनसे सुना और उनकी बातों को तस्लीम किया, उस पर अमल किया। हमारी निगाह है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं की। मेरे मुसलमान भाइयों, ये मदरसा जिसे आज आप अपने लिए ज़हमत समझते हैं, अपने लिए बुराई समझते हैं, ये बुराई नहीं है, ये ज़हमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। हदीस में आता है कि जब कोई किसी गांव के लोग, किसी शहर के लोग, किसी कौम के लोग अल्लाह के नाफरमान बन जाए तो अल्लाह अपने फरिश्तों को भेज देता है, फरिश्तों जाओ फलां गांव और बस्ती के लोगों को अजाब दे दो, वो मेरे नाफरमान हो चुके हैं, मुझसे दूर हो चुके हैं। फरिश्ते अजाब देने के लिए आते हैं और देखते हैं उनके बच्चे कुरान की तालीम कर रहे हैं, कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। उनके गांव के अंदर किसी बूढ़े को, किसी बूढ़ी अम्मा को, किसी जवान को, किसी बच्चे को रब ने तौफीक दी कि वो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। फरिश्ते वापस चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं, ए हमारे रब, वो जिस गांव को मिटाने की तुमने आपने हमें हुक्म दिया था, वो जिस बस्ती को मिटाने का हुक्म मिला है, उस बस्ती के अंदर हमने देखा कि उनके बच्चे कुरान की तालीम पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हमने देखा उनके बूढ़े, उनके जवान कुरान करीम को पढ़ रहे हैं। अल्लाह इनका क्या करे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है, फरिश्तों, मैं इन कुरान पढ़ने वालों की वजह से 40 दिन तक अपना अजाब वापस लेता हूँ। अब इन पर कोई अजाब नहीं आ सकता। अगर मैं और आप आज बचे हुए हैं तो इन्हीं मदारिस की वजह से बचे हुए हैं, इसी कुरान की वजह से बचे हुए हैं जो कुरान मैंने और आपने छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, हमारे जम्मू कश्मीर में तालीम की कोई कमी नहीं है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको 80% नौजवान ग्रेजुएट मिलेंगे, आपको 90% नौजवान आपको TDC पास मिलेंगे, मैट्रिक पास मिलेंगे, आपको यहाँ हायर एजुकेशन वाले मिलेंगे, MSc BSc मिलेंगे।